السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورہ البقرہ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 129 129. اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. باپ مستری ہے اور بیٹا مزدور بنا ہوا ہے اللہ کے گھر کے لیے. اللہ کا گھر بنایا اور بہت بڑی اللہ سے دعا مانگی. اللہ سب کچھ مانگ لیا، خدا سے تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ ایسی چیز اللہ سے مانگی، پیغمبر کائنات مانگا، امام الانبیاء مانگے، اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ یہ گھر اتنا ہم نے بنایا ہے، اس کو فار ایور آباد کرنے کے لیے اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے. اور اس کی صفتیں کیسی ہوں؟ معلم کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مربی. اب کیسے معلم اور کیسے مربی ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ربنا، ایک تو ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ جب مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا. ربنا، اے ہمارے رب، اندھیرے میں، سویرے میں، رات کو، دن کو، سفر میں، حضر میں، جب بھی ضرورت ہو ڈائریکٹ اللہ کو پکارے. اللہ سب کی سنتا ہے،
ادھر اللہ کے نبی اللہ کو پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے اللہ بھیج دے ان لوگوں کے اندر، انہی میں سے، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو تیرے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتک، اور اگلی صفت کیا ہوگی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ ایسا نبی عطا کرنا جو اپنی امت کو قرآن اور حدیث کے ذریعے ان کی تعلیم کا انتظام کرے، قرآن اور سنت کے ذریعے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمہ سے مراد حدیث ہے، ایسا نبی عطا کرنا۔ اور آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، صرف ان کو تعلیم ہی نہ دے بلکہ ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، انسان جتنا مرضی پڑھ جائے، دین کا پڑھ جائے، حافظ، قاری، عالم بن جائے اعلیٰ درجے کا، اور ادھر سے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر بن جائے، اگر تربیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تربیت نہیں ہے تو گدھے کے گلے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، کھوتے کے گلے میں گدھے میں۔ تربیت نہیں ہے تو تربیت بڑی ضروری ہے۔ امام کائنات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے مکے کے بگڑے ہوئے بدوؤں کو اللہ کے فضل سے دنیا کا امام بنا دیا، ان کو پڑھایا بھی اور تربیت بھی کی۔ اچھا، ایک آپ نے نقطہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں سارے، پڑھے لکھے۔ میں نے جو آیت پڑھی نا 129 نمبر ہے سورہ البقرہ کی، اگر اللہ توفیق دے گھر میں جا کے دوبارہ اس کی تفسیر پڑھنا، یہاں اللہ نے تربیت کو آخر میں بیان کیا ہے، پھر ذرا غور کریں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کا ذکر پہلے، تربیت کا بعد میں کیا۔ یہ ابھی اللہ کے نبی آئے نہیں ہیں، آپ کے ہزاروں سال قبل اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے دعائیں قبول کی انہی لفظوں کے ساتھ، لیکن تبدیلی یہ کی جب آپ تشریف لے آئے نا تو تربیت کا لفظ پہلے آ گیا۔ اس میں آپ نے غور کرنا ہے بھی کیوں پہلے آیا۔ اب دیکھیے ذرا، اللہ نے دعاؤں کو صرف قبولیت بخشا۔ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ اور سورت کی تقریباً دوسری آیت ہے، عرش سے آواز آتی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اب تربیت پہلے آگی نا، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کائنات کا رب فرماتا ہے اس اللہ نے بھیج دیا نبی جو اللہ کی آیات پڑھتا ہے، آگے کتاب و سنت کا ذکر بعد میں ہے اور تربیت کا ذکر پہلے آ گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل جب اللہ کے نبی آ گئے نا تو آپ کا انداز ہی ایسا تھا، آپ کے چہرے کی کشش ہی ایسی تھی،
آپ کے چہرے پر انوار میں لوگوں میں محبت اور عقیدت ہی ایسی تھی کہ جب آپ کے چہرے انور پر نظر پڑتی تو بڑے لوگوں کی تربیت پہلے ہی ہو جاتی. آپ اسے کی دلیل کیا ہے؟ میں حدیث پیش کروں، صحیح حدیث بالکل. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اگر آپ پسند کریں تو نام بتا دیں ان کا اگر آتا ہے کسی کو. کیوں جی؟ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے. بہت بڑے عالم تھے اور صحابی رسول تھے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ مجلس کے اندر تشریف فرما ہے. اس نے کوئی بات نہیں سنی، نہ کی نہ سنی، خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر انوار کا معائنہ کرتے، آپ کو دیکھ رہے ہیں اور چہرے کو دیکھتے ہی جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن کیا نام تھا پورا؟ عبداللہ. چلو ابھی انشاءاللہ ذہن میں آ جائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. چلو کسی نے تو بتا دیا نا. عبداللہ بن سلام یہ وہ عظیم صحابی رسول ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہودیوں کے عالم تورات کے حافظ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ابھی قرآن نہیں سنا، ابھی کوئی تبلیغ نہیں سنی، ابھی کوئی حدیث نہیں سنی، صرف اور صرف کائنات کے امام کے چہرے پر انوار کا امتحان کرتے ہیں اور انالیسس کیا دیتے ہیں، آبزرویشن کیا پیش کرتا ہے. کتب اللہ کی قسم، حاصل وجہ لیس بوجہ کذاب. دنیا کے لوگوں، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں. ابھی کچھ نہیں سنا. یہ ہے تربیت. آج ہمیں بھی ایسا انداز پیش کرنا چاہیے تبلیغ سے قبل ہی لوگ اہل توحید بن جائیں. آپ کی محبت دیکھ کر، پیار دیکھ کر، عقیدت دیکھ کر، تمہارا عمل دیکھ کر. ابھی کچھ نہیں سنا، کہتے ہیں یہ چہرہ، کیونکہ تورات کے حافظ تھے نا، تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا. کہنے لگے یہ جو چہرہ ہے یہ کسی نبی کا ہو سکتا ہے، جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے تربیت. اور قرآن کی دوسری آیت غور کرنا جس میں اللہ نے 6 مرتبہ میرا اور آپ کا محبت سے ذکر کیا ہے. اب توجہ کرنے میں انگلی اٹھاتا جاؤں گا، اب شمار کرتے جانا کتنا اللہ کو پیار ہے اپنے نبی کی امت سے. ارشاد ہوتے کما ارسلنا فیکم، یعنی کہ تمہارے اندر، کم کا معنی ہوتا ہے تم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. تربیت پہلے آ گئی نا. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم 6 مرتبہ ہو گیا نا. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ کہتے ہیں ایسا نبی آیا ہے جو اللہ کی آیات بھی سناتا ہے، تمہاری تربیت بھی کرتا ہے اور تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. کیسی تربیت ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ توجہ کریں، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، سمامہ کا واقعہ سنا ہے نا، بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے ہے. 3 دن نبی پاک نے مسجد نبی میں رکھا. کتنے دن؟ 3 دن. جاؤ صحیح مسلم اٹھاؤ، صحیح بخاری اٹھاؤ، تفصیل سے یہ واقعہ حضرت سمامہ خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی تو مسلمان نہیں تھے. اپنا سارا واقعہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں 3 دن رکھا، اور رکھا بھی ان کو رسیوں سے باندھ کر، زنجیروں سے باندھ کر. آپ نے ایک دن نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو، نہیں کہا. اگر کہا تو دکھاؤ کہیں، نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور آپ پہلے دن بھی کہہ سکتے تھے چھڈو پر کیوں پکڑ لیتے، چھوڑ دو، پہلے دن نہیں چھوڑا، اس کو اپنے پاس رکھا، اس کی خدمت کی، مہمان نوازی کی، اپنی اونٹنی کا دودھ پلایا، اپنے گھر سے کھانا کھلایا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دین کے قریب کرنے کے لیے لوگوں کی دعوت بھی کیا کرو، کبھی چائے کی ٹیبل پہ بلا لیا کرو، کبھی اس کو دال روٹی پہ بلا لیا کرو، ساتھ اس کو دین کی دعوت بھی دو، اتنے اخلاق سے پیش آؤ وہ پھر تمہارا ہی بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی کشش، تیسرے دن جب چھوڑ دیا آپ نے کہا جاؤ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، واپس آئے نا تو ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انداز ہی بدل گیا۔ پہلے دن انداز آپ مجھے کئی وہ حال ہوگا یا سماؤ ایسے نالے بننے والے حال پوچھتے پائے۔ جب تیسرا دن ہوا نبی پاک نے چھوڑ دیا، انداز ہی بدل گیا، ایسے ایسے کدھر کمال ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا، آنکھیں جھک گئی، نظر جھک گئی، دل نرم ہو گیا۔ سرکار نے پوچھا تیرو چھڑ دیتا سی تو پھر آ گئے تے زبان حال کے اندر آکھا زبان حال سمجھ دو نا، کل نو پوچھی بیٹھے ہوئے ایک نہیں مسلم جگہ ہے، میں زبان حال بیان کر رہا ہوں۔ شاعروں نے پوچھو ایک ہوتی زبان کال، ایک ہوتی زبان حال۔ وہ زبان حال ہوتی ہے ان دی انداز تو کہ گل بندہ اخذ کرتا ہے، جی میں ماں کہتی نا پتر گھر آتا، پتر نہیں دستا بھی میں لڑائی ہوئی کسی نال، تو ماں ویخ کے کہتی پتر کی گل خیر تھا کہ وہ زبان حال نال گل کر رہی ہوں۔ تو زبان حال سے کہنے لگا اے کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہاں مینوں آزاد کیتے، تسی مینوں اپنی محبت اخلاق دے چہرے دا قیدی بنا کے آزاد کیتے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا پھر تو کی چاہنے، کہ آپ بول کے کہندے کلمہ پڑھاؤ مینوں، سبحان اللہ، ایک ہو جائے انداز اپنے اندر پیدا کرو، لوگ کھچے کھچے توڑے ول آندے جان، ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی، جھوک مدینے والے دی سینے نو ٹھار دی۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، تے میرے نبی دا انداز ہی ہو جیسی۔ ایک اور اہل دل بول دے کہندا صہیب چھڈ کے روم نو، اللہ اکبر اللہ، ایسی میں شہد تے مکھیاں نہیں آندیاں، دیوانہ وال۔ آپ سرکار دی محبت اتنی ہے، اخلاق اتنے، مٹھاس اتنی ہے، اخلاق اتنا سونا تے اتنا پیارا ہے، جن نے بھی نبی پاک دا تذکرہ سنے آپ کو ملن تو بغیر رہا ہی نہیں، تے جڑا ایک باری مل گیا پھر گیا ہی نہیں۔ صہیب چھڈ کے روم نو، سلمان فارس شوم نو، بھوے تے بہ گئے ڈٹ کے دو جگ دی کھٹی کھٹ کے، بلال حبشی آ گیا اس پیار سینے دھا گیا، ہن مارا تے مارا کھامدا پر بوا نہیں چھڈ کے، سبحان اللہ، مارا تے مارا کھامدا پر بوا نہیں چھڈ کے جاوندا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دا انداز، اللہ دا قرآن تیسرا مقام ذرا غور کرنے، لقد من اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کے اندر میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ اللہ سونیا اے مسلم مسجد دے دیوانے پوچھتے نے، یا اللہ تیرے بندے سوال کرتے نے، اللہ تو انسان تے بڑے کی، تیرے توجہ کرنا ذرا، تیریاں نیکی اللہ تیریاں رحمتاں بڑیاں نے، تیریاں برکتاں بڑیاں نے، یا اللہ تیرے انعام بڑے نے،
تو سانو اتنا کچھ عطا کیتا ہے، ساری زندگی سجدے پہ رہی ہے، اسی حق ادا نہیں کر سکتے، ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے تو اللہ سونیا، چلن واسطے تو پیر عطا کیتے، دل دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، جگر دیتا ہے، جسم دے اندر صحت عطا کیتی، اللہ سونیا تو اولاد دیتی، گھر دیتا ہے، سواری دیتی ہے، عقل دیتی، سمجھ دیتی، سب کچھ تو عطا کیتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے جنگل پہاڑ سورج ستارے ندی نالے سب کچھ تیریاں ہی نعمتاں نے، یا اللہ تو ایتھے کیڑی نعمت دا تذکرہ فرمانا چاہنا ہے، کیڑا بڑا احسان ہے، بڑے سونے انداز میں اللہ تو فرما رہے ہیں کہ بڑی تقید دے لفظ نال، لام بھی تقید والی، حرف قد بھی تقید والا، اللہ فرماندے نے لقد لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیتا ہے اللہ نے علی المؤمنین مومنہ دے اوپر۔ اللہ تو کیڑے احسان دی گل کر رہے ہیں؟ عرش تو آواز آندی ہے او میرے بندے، اندے وچ کوئی شک نہیں، یہ ساریاں ہی میری نعمتاں نے، میرے احسان نے، زمین میری نعمت، آسمان میری نعمت، جنگل پہاڑ میری نعمت، سورج ستارے میری نعمت، اکھاں ہاتھ پیر عقل سمجھ کاروبار اولاد میری نعمت، ساری کائنات اے میریاں ہی نعمتاں نے، لیکن اے بات ذہن تے بٹھاؤ، ساری دنیا دی نعمتاں ایک پاسے، نعمت محمد کلی ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی مطلب ہے ساریاں نعمتاں مل گئے، اس نعمت عظمیٰ دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہیں۔ کیوں بلا؟ توحید ملی ہے تو نبی پاک کھولو، سبحان اللہ، سانو توحید ہی سمجھ آئی، نبی پاک کھولو، کلمہ پلے نبی پاک کھولو، قرآن دی دولت ملی ہے، رب نے نبی دے دل تے اتاری، نبی دے ذریعے ساڈے کول قرآن آیا، نبی پاک دے ذریعے حدیث آئی، نبی پاک دے ذریعے نماز روزہ حج زکات دے طریقے ملے نے، میں صدقے قربان جاواں، اتنا بڑا احسان ہے۔ توجہ کرنا، ایک اور اہل دل بول رہے کیسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، توجہ کرنا ذرا، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دو تیار تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے، اب محبت نہ بولو ذرا، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے۔ کیسی اللہ دی حکمت ہے، کتنا اللہ دا انعام ہے۔ دودھ وچ جنہ بھی پانی پا لو رنگ چٹا ہی رہندا ہے، لیکن اگر اللہ نے قیامت میں سوال کر لیا وہ دودھ وچ پانی پان والے اج دودھ وچ پانی وکھرا کر کے مینوں وہا تو وہ نہیں کر سکتا، ڈریا کرو اللہ کولو۔ مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے۔ اور اگے ذرا غور کرنے، لکھاں جی آئی کوئی احسان کردگار دا، پھر اندہ بندے یا تو شکر نہیں گزار دا۔ اب ایکھو اللہ نے کیویں احسانات کر دیتے نے، کیسے معلم کیسے مربی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تعلیم کمال درجے دی، دنیا دے اندر ایسا کوئی استاد آیا ہی نہیں۔ میں مسلمانہ دی گل نہیں کردا، جاؤ کافراں دی تعلیمات دا انالیسس کرو، ذرا مشاہدہ کرو، دنیا چ کتاب دی 100 بھی لکھی گئی ہے، دنیا دے 100 عظیم لوگ، دنیا دیا 100 عظیم ہستیاں، لکھن والا کافر ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، کیسے میرے پیغمبر استاد نے کیسی تعلیم دین والے، 100 ہستیاں دے وچوں سب دے اوپر فرسٹ آف آل سب کو پہلے کافر نے نام لکھیا تے میرے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، یہ مطلب کافر بھی من دینے۔ دنیا دے اندر ایک استاد آئے جن کا نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس استاد جیسا کوئی استاد نہیں، ان کے شاگردہ جیسا کوئی شاگرد نہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، ایسی تعلیم نبی پاک نے بچے دی ولادت تو لے کے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ادو تو تعلیم شروع ہوتی ہے۔ میں اختصار عرض کروں گا،
درس کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، تفصیل کا ٹائم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم و تربیت اپنی امت کو دیتی ہے، توجہ کرنے بچہ پیدا ہوتا ہے ادو تو لے کے آپ دی تعلیم نال نال نام سونا رکھنے، بچے دی حجامت کروانی 7ویں دن، نام بھی سونا رکھنے، عقیقہ کرنے، اگر اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے 2 چھوٹے جانور، اگر اللہ نے بیٹی عطا کی تھی 1 جانور رب دے راستے قربان کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے، بچہ جوان ہویا 7 سال دی عمر نو پہنچیا، آپ نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز دا حکم دیو۔ جب 10 سال دا ہو گیا فرمایا ہون بھی نماز نہ پڑھے فضربوہم علیہا، انہوں سرسنس کرو سزا دیو، لیکن نماز اندر کوئی معافی نہیں۔ تعلیم و تربیت ایسی، میں سب کے قربان جاواں، یہ بچہ جوان ہو گیا ہے 14 15 16 سال دا ہو گیا ہے، سرکار نے اتھے بھی تعلیم دیتی، حدیث پاک اندر آندے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں دی جماعت جرا طاقت رکھ دے انہوں چاہیے شادی کر لو۔ یہ نبی پاک دی تعلیم ہے، دعا کرو جنہیں نوجوان مردوں عورتیں حالے تک اکلے ہی نے نا، اللہ نو زندگی دا نیک ساتھی نصیب کر دے۔ آمین دے پیسے کو نہیں لگ دے، دلوں آمین کہہ دینا یا اللہ جنہیں نوجوان مردوں عورتاں حالے تک کلے ہی نے اور خاص مند بھی نے، اللہ انہوں نے زندگی دا نیک ساتھی عطا کر دے۔ اور اے بھی دعا کر دے نیک بندے بیٹھے ہو، اے عرش والے اللہ جنہیں جوڑے نے اولاد کوئی نہیں، جوڑے نے اولاد کوئی نہیں، اللہ اولاد جیسی نیک نعمت بھی عطا کر دے۔ یہ بھی دعا کر دے ہو یا اللہ جنہیں کوئی بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بھی دعا کر دے ہو اللہ سونے ہاں جنہ دے بچے جوان نے، میں بڑے لوگ دعا واسطے کہندے نے، کل بھی میرے ایک جگہ دے درس سی، میں سپیشل ایک بندے نے کیا، اے میں تھانوں دس دینا وظیفہ، یقین مانو 8 دن نہیں گزرے تے تیر بہدف، اے تسی بھی تجربہ کر لینا تے اگلے اتوار تک رب زندگی رکھے میری تے تہاڈی بھی، تے تسی مینوں ملامہ دے دینا کام نہ ہوئے تھا۔ میں خالد بن ولید سے نوجوان ہے، نوجوان تو نہیں خیر ماشاءاللہ اگلی عمر میں پہنچ لینے، کہنے لگے جی میں پتر دی شادی کرنی ہے، پکا نمازی ہے تے رشتہ کو نہیں لبدا پیا، بڑی پریشانی ہے، دعا کرو۔ میں انہوں 5 چیزاں دسیاں، میں کدی کدی تانوں دسنا ہونا، میں کہ تسی کوئی بھی مسئلہ ہوئے نا زندگی دے اندر، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بندہ کسی برائی اندر مبتلا ہو گیا ہے تے گناہ بندے کو چھوٹتا ہی نہیں، وہ بھی پڑھے۔ جس بندے دی شادی نہیں ہوندی وہ بھی پڑھے، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہوندی وہ بھی پڑھے، جن کا کاروبار نہیں چلتا وہ بھی پڑھے، جس طرح دی بھی پریشانی ہے رب تے یقین رکھ کے وظیفہ پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ 5 چیزاں میں قرآن و حدیث تو پیش کرن لگا ہاں، تسی اللہ دے فضل و کرم نال، لیکن 5 وقت دی نماز کو ضروری ہے، نماز نہیں چھڈنی۔ چلو وہ 8 دن واسطے شروع کرو، اللہ پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ جے نمازی نے اللہ دا شکر ادا کرن، یہ 5 چیزاں نے 100 مرتبہ پڑھنیاں نے، صبح پڑھ لو، دوپہر پڑھ لو، شام پڑھ لو، کم از کم ایک باری اللہ توفیق دے پویں دن چ 10 مرتبہ پڑھ لو، زیادہ دی کوئی قید نہیں۔ اے توجہ کرنا دھیان نال، جس بندے دا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ نیت کر لوے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے مختصر درود بھی حدیث میں چاندہ جامع ترمذی دے اندر انہیں لفظ پڑھ لوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 مرتبہ۔ تیسرے نمبر تے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ۔ چوتھے نمبر تے استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ۔ پنجویں نمبر تے لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ۔ یہ 5 چیزاں 100 بار پڑھنیاں نے، گھراں دے اندر ماما بہناں بھی پڑھن، گھراں دے اندر بیٹے بیٹیاں بھی پڑھن، جندا ذاتی مسئلہ وہ بھی پڑھے، ان دے والدین بھی پڑھن، انشاءاللہ العزیز مشکل تو مشکل مسئلہ میرا اللہ حل کر دے گا۔ میں پچھلے ہفتے وظیفہ دسیا ہے، کل میں مسجد درس دین گیا، درس دین تو پہلے ہی انہوں کہندا قاری صاحب اللہ نے بڑا سونا مسئلہ حل کر دیتا ہے، رشتہ بھی دیتا ہے، پر پسندیدہ دے دیتا ہے۔ اللہ تو یقین رکھ کے پڑھیا کرو، تے اے نہ سمجھنا بھی یاد نہ ہو جائے، بھول جائیں گے۔ اے اللہ دے فضل نال، ان دی رحمت نال ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا تے جا رہے ہیں درس، برطانیہ اندر، امریکہ اندر،
انڈیا اندر، پاکستان اندر، پوری دنیا دے، سعودی اندر لوگ میرے دوست بھی سنتے ہیں کہ ایسے دوست نے جڑے جانتے ہی نہیں وہ بھی سنتے ہیں. یہ محفوظ ہو گئی ہے. اور جماعت دے گروپاں دے اندر اج دا درس بھی انشاءاللہ معمول دے مطابق تنوں مل جائے گا. ان دے وچ 5 وظیفے بھی موجود نے، انہوں بھولنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دیتیاں نے، ہر مشکل دا حل اللہ دے فضل و کرم نال. میں دوبارہ رپیٹ کر دینا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار، استغفر اللہ واتوب الیہ 100 بار، آخر تے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 چیزاں 100 مرتبہ پڑھنا تہاڈا کام ہے. ہر مشکل آسان کرنا تے ہر مسئلے نو حل کرنا میرے اللہ دا کام. یاد رکھو گے نا کیسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے. آپ نے بچپن سے تعلیم دیتی، بچیاں دی شادی دا مسئلہ ہے، وظیفہ پڑھو. آپ نے فرمایا 4 چیزاں دی وجہ تو لوگ شادی کردے نے، مال ویندے نے، حسب و نسب ویندے نے، حسن و جمال ویندے نے، اللہ دا دین ویندے نے، تعلیم مصطفیٰ. آپ سرکار نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر کامیابی چاہنے اللہ دے دین نو پسند کر. قدم قدم تے آپ سرکار نے تعلیم دیتی. معلم مصطفیٰ، معلم و مربی. اور تربیت کیسی ہے؟ توجہ کرنا گل مکائیے. آپ سرکار ایسی تربیت کی تھی صحابہ دی، انج کہندے نا بیٹھ جاؤ تے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ جاندے. جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے نے، کیسی تربیت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی. استاداں نوں چاہیے اپنے بچے دی تربیت اس طرح کرن، والدین نوں چاہیے تربیت اس نہج تے کرن. جدوں قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرو گے انشاءاللہ بچہ شاگرد فرما بردار بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دے دوران لوگ آ رہے نے، آپ نے فرمایا اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتیاں والی جگہ تے اوتھے ہی بیٹھ گئے، اوتھے بیٹھ گئے. سرکار کہندے نے عبداللہ میرا مقصد سی بھی اگے آ کے جلدی بیٹھ جاؤ. کہندے نے سونیا تسی یہ تو نہیں فرمایا سی بھی اگے آ کے بیٹھو، تسی فرمایا بیٹھ جاؤ. تو میں اتھے بیٹھ گیا. مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو. غور کرنا، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی. صحابہ اتھے بیٹھ گئے. شراب دا موقع آیا. 1-2 گلاں بس میری باتاں مکمل ہے، میں دعا کرنے. آپ سرکار نے مدینے دے اندر حکم دیتا ہے، اے توجہ کرنا، ایک صحابی دے گھر دے اندر شراب دے مٹکے تے نوی تو نوی تے مہنگی تو مہنگی شراب موجود ہے. سرکار نے حکم فرمایا ایک بندے نو اعلان کر دیو، او دنیا والے مومنو، یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سرکار نے اعلان فرمایا آج تو شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. بسم اللہ. اے میں تھوڑے سامنے ایک پانی دا گھٹ پیتا ہے، گلاس میرے ہاتھ دے اندر ہے. لوگاں نے منظر ویکھیا مدینے پاک دے اندر، لوگاں نے پیالیاں دے اندر شراب پائی ہوئی ہے. انج منہ نوں لگایا، نبی پاک دا حکم آ گیا تے پیالہ اتھوں ہی سٹ دیتے. پیتا نہیں، ہاتھ میں پکڑا ہوا پیالہ ایک حکم پر پھینک دیا. یہ نبی کی تربیت. پردے کا حکم دیا، ایک حکم پر عورتوں نے پردہ کر لیا. اور آپ نے جھانگ دے موقع سے فرمایا کوئی بندہ خیانت نہ کرے. لوگوں نے ویکھے ہیں میدان جنگ اندر ایک نکی جی سوئی بھی کسی نو مل دیئے تے اندھیرے دے اندر وہ بھی نبی پاک نو جمع کروا رہے. یعنی کہ نبی پاک دی تربیت ایسا حکم، ایسا انداز. دعا کرو اللہ ایسے پیغمبر دی تعلیمات عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. تے جے پھر بھی کوئی بندہ کہے نا میں کتھوں لب کے لے آواں، کیوں جی انصاف نہ دسو،
درس اپنا ہو گیا. اگر کوئی بندہ ہوں بھی یہ کہے میں کتوں لب کے لیا ماں سونا تیرے نال دا, میرے خیال ہے انصاف دی بات نہیں. اور اللہ نے سونے جیسا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل نہ. اس واسطے اسی اعلان کرنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی, سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی. رب نے نی کمی چھڈی سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا علمی ضرورت, ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا بدنی مکا گیا. دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا. لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پر جان دی, لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پر جان دی. جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. آئیے دعا کیجئے اللہ پوری امت مسلمہ کو نبی پاک کے لائے ہوئے قرآن اور حدیث اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ بیماروں کو شفا دے. ہماری جماعت کے ناظم حاجی ثناء اللہ صاحب الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا, وہ گھر میں تو تشریف لے آئے لیکن ابھی ذرا نکاحت کمزوری باقی ہے. آپ مزید دعا کریں اللہ جو کمی رہ گئی اللہ وہ بھی دور کر دے. اللہ ان کو بھی اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کرے. یا اللہ سے دعا کیجیے, فجر کا وقت ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما, پریشان لوگوں دیا پریشانیاں دور فرما, تنگ دست لوگوں دیا تنگ دستیاں دور فرما. اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما, عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ دنیا تے جتنے بھی مظلوم نے اللہ انہاں دی مدد فرما. فلسطین کشمیر دے مظلوماں دی مدد فرما. اے میرے اللہ ظالماں نوں نیست و نابود کر دے, بھاویں امریکہ افریقہ جو بھی اسرائیل ہے اللہ جتنا بھی بڑا بدمعاش ہے اللہ تو تباہ و برباد فرما دے, ظالماں نوں نیست و نابود کر دے. اے میرے اللہ مسلماناں دی اسلام دی مدد فرما, اسلام دے پرچم کو بلند کر دی توفیق عطا کر دے. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما. حاجی ثناء اللہ ثاقب اور دیگر جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ تو اس بات تے قادر ہے, سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسم دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری ایک ایک تکلیف نو نکال دے.
تا حیات تندرستیاں عطا کر دے، تا حیات صحت عطا کر دے یا اللہ۔ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اللہ سونے، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا اللہ۔ جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا یا اللہ۔ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما یا اللہ۔ میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دے والدین نو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ۔ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا۔ اس مسجد نو اور دنیا دے جتنیاں بھی تیریاں مسجداں نے اللہ قیامت تک آباد فرما یا اللہ۔ آسانیاں پیدا کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، شفاواں عطا کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے اللہ سونیا۔ ساڈے بچیاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔